السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان آن لائن سیمینار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی مشہور روایت ہے کہ یأتیکم اقوام یطلبون العلم، کہ اے لوگو آپ کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے، علم سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ آئیں آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تو انہیں آپ میری طرف سے خوش آمدید کہیے، مرحباً مرحباً بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم بحیثیت مسلمان وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہیں دنیا و آخرت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کی برکت یہ ہے کہ آپ کی طرف سے خوش آمدید ہمیں کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، مرحبا کیا جاتا ہے۔ تو اگر اتنی بابرکت ذات و بابرکت ہستی کی طرف سے ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین بہت بابرکت ہے، یہ اسلام بہت بابرکت ہے، اور جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ چند ایک گزارشات کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں تاکہ اس کے بعد کا سبق ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ صورتحال اصل میں یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی آپ بن جائیں کہ جن سے غلطی نہ ہو، کوئی لغزش سرزد نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، تو پھر آپ کو اس دنیا میں نہیں رہنا بلکہ آپ کو آخرت میں جانا پڑے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ انسانوں کی غلطیوں سے بھری پڑی ہے، اور غلطی کرنا، کوتاہی کرنا، مسٹیک کرنا، اور کسی قسم کی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا، حتیٰ کہ گناہ کر دینا، یہ انسانی فطرت اور نیچر میں شامل ہے یہ چیز۔ البتہ صحیح اور غلط کی پہچان جب انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر انسان اگر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ غلطی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو ہم زندگی میں کتنے رمضان گزار چکے ہیں؟ لا تعداد۔ ہر ایک آدمی کو اپنے عمر کے حساب سے اندازہ ہے۔ اب بھی رمضان آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، اور روحانی بہتری کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اور رمضان کی برکات سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس سلسلے میں ہم آج کا پروگرام یہ کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، لیکن یہاں ایک فرق ہے کہ ایک ہے کہ رمضان کے احکام و مسائل، فضائل، طریقہ کار، ایک ہے کہ رمضان کیسے گزاریں، اس سے مراد یہ ہے احکام و مسائل، اور ایک ہے کہ ہم رمضان میں کام کیا کریں گے۔ احکام و مسائل سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم کو سیشن لیں گے، البتہ ہمارے آج کے سیمینار کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم رمضان میں کوئی ایسا بڑا کام کریں کہ رمضان ہمارا فروٹفل ہو جائے اور پروڈکٹیو ہو جائے۔ ہم ایسا بڑا کام کیا کر سکتے ہیں کہ رمضان ہمارا بنسبت اس سے پہلے کے رمضانوں کے بہت اچھا ہو جائے۔ یقیناً آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس قرآن پاک سے تعلق قائم کیا ہوگا، پڑھایا ہوگا، لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کے اس میں کام کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ جو مہینہ ایک مہینے بعد آ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فضائل و مسائل ہیں۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس میں شریک کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو فضائل رمضان سے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں، چند ایک احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، اذا اجتنب الکبائر بھی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں، اور ایک جمعے سے لے کے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان، اپنے درمیان کے حصے میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہے، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ یعنی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو دوسری نماز اس کے لیے کفارہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں تو دوسرا جمعہ ان کا کفارہ۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک پورے سال کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں تو رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی کا ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، سے بخاری اور سے مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ گناہ سارے معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، سیراب کر دینے والا۔ اس میں روزے دار داخل ہوں گے روز قیامت، لا يدخل منه احد غیرہ، روزے دار کے علاوہ کوئی آدمی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار داخل ہوں گے تو کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہیں روزے دار؟ فیقومون لا يدخل منه احد غیرہ، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ فاذا دخلوا اغلق، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فلم يدخل منه احد، پھر اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب تو ویسے بھی موسم کتنا اچھا ہے کہ بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، موسم قابل برداشت ہو یا ناقابل برداشت، سب ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو یہ والا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو پھر اجر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے رمضان کی اہمیت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ۔ اس کے لیے کیا مطلب؟ یعنی اس کے عمل کا یا اس کے عمل کے اجر کا حساب لگایا جا سکتا ہے، وہ چاہے تو اس عمل کو صحیح رکھ لے چاہے خراب کر دے۔ الا الصیام، سوائے روزے کے۔ انسان روزے کو کی جو ہے نا ریاکاری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فإنه لي وأنا أجزي به، یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے انسان اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی یہ وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ فإنه خالص لي، یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، لا يعلم ثوابه المرتب علیہ غیر، اس کے اوپر جو ثواب ہونے والا ہے اس کا ثواب یا اس کا اجر کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ دیکھیے بڑے سے بڑا عمل بھی کریں گے اس کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کا اجر وہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ پھر آپ دیکھیے رمضان المبارک کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان اور روزہ یہ کٹھے اور بہت گہرا تعلق رکھنے والے ہیں، جیسا کہ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان دونوں انسان کی سفارش کریں گے، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور رمضان کی فضیلت کا سبب بھی نزول قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ایک بابرکت رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے۔
قرآن میں آتا ہے کہ وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ایک رات وہ لیلۃ القدر، وہ اس رات رمضان کے مہینے کی آخری پاک رات میں آتی ہے۔ تو کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو تقریباً اچھی خاصی معلومات اور اویئرنس ہے رمضان سے متعلق۔ تو میں جو آپ کو اس وقت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یا آپ کو زحمت دی ہے آج کے سیشن میں، وہ اصل میں اس حوالے سے ہے کہ جب قرآن رمضان میں اترا، اور رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، اور ہم پورا سال تو ویسے قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں سارے لوگ، لیکن رمضان میں کوئی خاص کوشش کی جائے اور خاص الخاص کوشش کی جائے کہ اس قرآن سے کوئی ایسا تعلق قائم ہو جو زندگی بھر پھر ٹوٹے نہ، زندگی بھر پھر ٹوٹے نہ۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یاد دہانی کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن پاک سے متعلق اہل علم کا خیال یہ تھا کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑی عالی شان کتاب ہے۔ فَأَعْتِهِ أَعَزَّ أَوْقَاتِهِ، اپنے اوقات میں سے سب سے بہترین وقت آپ اس کو دیں، اور سال کا بہترین وقت رمضان آ رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے محدثین فقہا اور اہل علم کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ماہ شعبان جو ہے یہ شہر القراء ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے، یعنی پورا سال لوگ مختلف کام کاج اور مختلف تعلیم و تعلم مختلف فیلڈز میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے لوگ اپنے کام کاج سمیٹ کے سارے کام کاج ختم کر کے تو پھر وہ آ جاتے تھے اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن کی طرف 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے۔ تو ابھی شعبان کا آغاز ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں تاکہ ماہ رمضان اس سال بنسبت پریویس رمضانوں کے بہت اچھا گزرے، اور ہم ابھی سے پلان کریں اپنے کام کاج کو، اور اس سلسلے میں ہمیں فائدہ دنیاوی بھی ہوگا اخروی بھی ہوگا، کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، زوال بھی۔ اس وقت امت مسلمہ کا زوال اس قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ امت پھر اٹھے گی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ دجال کا مقابلہ اسی امت نے کرنا ہے، اسرائیل کو ختم اسی امت نے کرنا ہے، یہودیوں اور پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ اسی امت نے کرنا ہے، اور وہ بذریعہ قرآن ہی ہوگا، کیونکہ قرآن ہے اور وہ جو زوال کی وجہ اس وقت میں اور آپ جو قرآن یا زوال پذیر ہیں وہ قرآن سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگوں کو اردو بہت اچھی آتی ہے، پنجابی بہت اچھی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ زبانیں جو نان مسلمز بولتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کو بہت اچھی آتی ہیں، لیکن قرآن نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ہماری قوم اتنی زبردست قوم ہے، امت مسلمہ اتنی بہترین قوم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی زبان تک سیکھ جاتی ہے، اور اگر اسے آسان انداز سے اپنی ہی زبان عربک سکھائی جائے وہ سیکھ سکتے ہیں، دوسروں کی بنسبت بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ جو غیر مسلموں کی زبان بہت اچھی بول لیتے ہیں، لینگویج بہت اچھی بول لیتے ہیں، ان سے یہ خیر کی توقع بہت زیادہ کی جا سکتی ہے کہ وہ عربک اور اردو بہت اچھی بول سکتے ہیں۔ اور جب آخرت کا میدان ہوگا اور لوگ مشکل میں ہوں گے، وہاں پر قرآن پاک سے تعلق قائم کرنے والے لوگ جو ہیں صاحب قرآن، انہیں کیا کہا جائے گا؟ اقرأ ورقا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، اور ایسے قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور آپ کی منزل اور آپ کا گھر سب سے آخری آیت پہ جا کے ہوگا۔ اسی لیے علیہ علم کہتے ہیں کہ جتنی قرآن کی منزلیں ہیں اتنی ہی جنت کے درجات ہیں۔ تو یہ دنیا و آخرت میں عروج اور زوال کی وجہ ہے، اور آخرت کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا القرآن حجت لک او علیک، تو قرآن آپ کے حق میں حجت یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ تو ایسی کیفیت میں کوئی ایسا زندگی میں کام کریں
کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت بہت اچھی ہو جائے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا، صحابہ، محدثین کا کتنا خیال ہوا کرتا تھا، تعلق ہوتا تھا قرآن سے۔ تو اس وقت امت مسلمہ ایک پراپر ویژن اور پراپر میتھڈ یا فریم ورک کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسے کاموں میں بھی ہے کہ جو مفید تو ہیں لیکن نقصان دہ زیادہ ہے، یعنی اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا ہے اور واٹس ایپ۔ تو اگر آپ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی پوسٹ مجھے ملی ہے، آخر ظہور کا مطلب ہے کہ لاسٹ سین۔ تو اب آپ دیکھیں گے آخر لاسٹ سین لوگ دیکھتے ہیں تو یہ بندہ کب آن لائن تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ رات دن آن لائن آپ کو لاسٹ سین اس کا بالکل قریب شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کا آخر ظہور کب تھا، لاسٹ سین کب تھا، یہ ہر بندہ اپنے حساب سے خود جانتا ہے۔ یہاں پر یہ قول مجھے بہت اچھا لگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مصحف پکڑا، قرآن پکڑا اور رونے لگے، یہ آخر عمر کی بات ہے، اور فرمانے لگے کہ شغلنا عنک الجہاد، اے قرآن تیرے ساتھ ایک خاص تعلق ہوا کرتا تھا، ہر وقت ہم پڑھاتے رہتے تھے، لیکن جہاد نے ہمیں مشغول کر دیا تجھ سے، کیونکہ بہت بڑے مجاہد تھے، سیف اللہ تھے یہ، تو قرآن جہاد کی وجہ سے ہم تجھ سے مشغول رہے، نہ پڑھ سکے اتنا زیادہ، تو رویا کرتے تھے۔ یعنی حالانکہ جہاد تو قرآن پہ ہی عمل تھا، تو وہ قرآن خالصتاً قرآن اور ان کے درمیان اگر جہاد آ جاتا تھا، حالانکہ جہاد بہت بڑا عمل تھا، نیکی اگر حائل ہو جاتی تھی صحابہ اور قرآن کے درمیان تب بھی وہ پریشان ہوتے تھے۔ تو اگر میرے اور آپ کے درمیان سوشل میڈیا اور یہ گیجٹس حائل ہو جائیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ بالخصوص نوجوان ینگ جو ہے نا، وہ سارے کے سارے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موبائل ان کی عادت بنی ہوئی ہے، اس حد تک اس کی عادت بنی ہوئی ہے کہ سوتے وقت بھی، اٹھتے بھی، جب بھی آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ نماز کا سلام پھرتا ہے مسجد میں تو کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ موبائل نکال کے دیکھتے ہیں، اور جب وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید کہ نماز کی قبولیت کا میسج بھی اس کے اوپر آتا ہے کہ لوگ اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، وہ فوراً موبائل کھول کے دیکھتے ہیں۔ اب ایسے کتنے لوگ ہیں اس وقت کہ وہ رات سوتے وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ بھی وہ موبائل تکیے پہ سر رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جب صبح وہ آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ تو یہاں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں گا، اگر ہماری عادت بن چکی ہے نا، عادت کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کو اتنی بار آپ پریکٹس کر چکے ہوں کہ اب اس کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا، تو یہ تو بالخصوص سوشل میڈیا ہماری عادت بن چکا ہے۔ عادت بدلی جا سکتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ عادت کو ایک اچھا موڑ دے دیں، ایک اچھا رخ دے دیں، اس عادت کا پازیٹیو یوزز بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس موبائل، اس لیپ ٹاپ اور ان گیجٹس کو بالخصوص رمضان میں ایک اچھا رخ دے دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں نا؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں موبائل چھوٹ جائے، یہ نہیں کہتا، چونکہ ایک چیز پاسبل نہیں ہے، یا پاسبل ہو بھی ہم اس کا ایک اچھا استعمال آپ کو کیوں نہ بتا دیں، جس کی وجہ سے ہم سب مل کے اس کے اوپر چلیں۔ اگر تو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری حالت اس وقت یہ بنی ہوئی ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے فون سے چمٹے رہیں اور فون پر یہ عربی گرامر قرآن سیکھیں، یہ ہمارا حال بنا ہوا نا موبائل کے ساتھ۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ موبائل پہ ہی لگے رہے، خیر ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کی خصوصیت بیان کیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کے ان بڑی بڑی تخلیقات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔
اگر آپ موبائل سے اتنا اٹیچ ہو چکے ہیں، کھڑے بیٹھے ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، تو ہم آپ کو ایک پروگرام دینے والے ہیں، وہ آپ اسی موبائل کے اوپر کھڑے بیٹھے اٹھے ہر وقت اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ایسی برسے گی، رمضان میں ایک خاص تعلق قرآن سے بن جائے گا، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت بڑی بڑی مایوسیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور وہ ہے پلگ اینڈ پلے، انڈرسٹینڈ قرآن تھرو پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ۔ اتنا آسان ہے یہ سبق، آپ میں سے اکثر لوگ تو وہ ہیں نا جو ہمارا فرسٹ سیمسٹر کمپلیٹ یا 2-4 دن کے بعد کر رہے ہیں یا 15-20 دن کے بعد کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اندازہ ہے نا جو کورس ہم نے آپ کو کروایا ہے پلگ اینڈ پلے والا، کہ یہ کورس اللہ کی توفیق کے ساتھ ساری زندگی کی تعلیم آپ ایک طرف رکھ دیں اور پہلا سبق ایک طرف رکھ دیں۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے گا، کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ ایک ہے عربی گرامر پڑھ کے، نحو و صرف پڑھ کے اور مختلف مضامین عربک پڑھ کے عالم بننا، مفتی بننا، مجتہد بننا، اسکالر بننا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے آپ کو سارے علوم پڑھنے ہی پڑیں گے ملا، اور یہ ہر بندہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو قرآن کی سمجھ آ جائے اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ ہم اس لیول کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم مدارس میں پڑھائے جانے والے مکمل کورسز کی نفی نہیں کرتے، بلکہ انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آج کل کے مادہ پرستانہ دور میں اللہ کے قرآن اور حدیث کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے اتنا بہترین کوشش کرواتے ہیں مدارس۔ لیکن ایک عام بندے تک قرآن کی تعلیم پہنچانا اور قرآن سمجھانا یہ کتنا ایک مشکل ہے، تو آپ نے اس کورس سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف ایک سبق پڑھنے سے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور عادی ہو جاتے ہیں اور مانوس ہو جاتے ہیں، یہ والا کورس۔ اب اس سلسلے میں صورتحال یہ ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ عربی زبان انتہائی مشکل ہے، اس کورس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مشکل ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ 13 علوم کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، جیسا میں نے بات کی کہ یہ آپ نے اسپیشلسٹ بننا ہے، متخصص بننا ہے علم دین میں، پھر تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ 13 بھی تھوڑے ہیں، آپ 1300 علوم بھی پڑھ لیں پھر بھی کم ہے، لیکن کیا فہم قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن کے لیے بھی کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں۔ پھر یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء پڑھیں، فارغ التحصیل لوگ پڑھیں، یہ مولویوں کا کام ہے، نہیں، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ چوتھا یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے تو میری تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھ سکتے ہیں، عربک پڑھ سکتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجے۔ اگر آپ اس کورس کی طرف آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اردو زبان سے کتنی مناسبت رکھتا ہے۔ 65% الفاظ قرآن پاک کی عربی کے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی علامات آپ ٹھیک کر جائیں تو 90+ پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے اس میں کیا ہے؟ اردو الفاظ پر 3 زبر لگائیں، اردو الفاظ جیسے ایسا نا، نصر مدد کرنا، ظلم کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کے اردو الفاظ کے اوپر آپ 3 زبر لگا دیں تو 200 چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اس میتھڈ کے تھرو آپ 7 اسباق جب مکمل کر لیتے ہیں 700 آیتوں کا ترجمہ خود ہی کر سکتے ہیں آپ۔ اور یہ اتنا آسان میتھڈ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، بلغوا عنی ولو آیہ، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیے گا اگرچہ آپ کو ایک آیت آتی ہو، ایک آیت، یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ آپ کو دین یا قرآن پڑھانے کے لیے فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ کو ایک آیت کا علم بھی ہے تو آپ کو آگے پڑھائیں۔ تو یہ والا کورس ایسا ہے، آپ سب نے پڑھ لیا ہے اکثر لوگوں نے، آپ ایک سبق پڑھا کر آپ گھنٹے کے بعد وہی سبق پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور ہم آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتے، قرآن کی تعلیم میں کون دعویٰ کرے، اتنا بہرے بے کراں ہے یہ، ہم تو اس میں جو ہے نا ابھی تو ہمارے ہاتھ نہیں گیلے ہوئے، ہم یہ
تجربے کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں آپ سے، آپ اپنی ساری زندگی کی تعلیم کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ڈائریکٹ میتھڈ کا ایک سبق ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا کہ اس ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے آپ کی لرننگ بہتر ہوئی ہے یا بہت بڑی بڑی ڈگریز لے کر آپ کی تعلیم بہتر ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی لاک ڈاؤن کے بعد یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آنے لگ گئی ہے، جو بات ہم پہلے 10 سال پہلے سے کہتے آ رہے تھے اپنی ٹریننگز میں، کہ اسکوپ کسی فیلڈ کا نہیں ہوتا، اسکلز کا ہوتا ہے۔ آپ اسکلڈ پرسن ہیں تو آپ کبھی بھی دنیا میں مار نہیں کھائیں گے۔ آپ ڈگری ہولڈر ہیں، آپ کو لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی۔ ہم آپ کو یہاں پہ کوئی ڈگری نہیں دیں گے، اگرچہ آخر میں ایک اعزازی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دنیا اس سرٹیفکیٹ کو نہ مانے، لیکن آپ بہترین اسکلڈ پرسن تو ضرور بن جائیں۔ پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کوئی بندہ اپنا میتھڈ لوگوں سے شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کاپی نہ بنا کر لے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن جو ہے وہ میرے اور آپ کے پاس امانت ہے۔ ہم اس کے اوپر جو بھی محنت کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی محنت کر رہے ہیں یا دنیا نے آج تک محنت کی ہے، ہر بندہ دوسرے سے سیکھتا ہے، اور دوسرے جب سیکھتا ہے تو دوسروں کو سکھانے میں بھی کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی رائٹس نہیں ہے اس کی، یہ ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ سیکھے اور آگے سکھائے۔ جو میرے پاس اس میں گر آگے، میں نے کسی سے سیکھے، انہوں نے کسی سے سیکھے، انہوں نے کسی سے سیکھے، اب میں چاہتا ہوں کہ آگے پھیلایا جائے اس چیز کو۔ حکیموں نے اپنے نسخے چھپانا شروع کیے تھے، وہ اپنی موت خود ہی مر گئے، اور ان کی جگہ دیکھیں ایلوپیتھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس حد تک کہ اب دنیا پوری کی حکومتیں فارماسوٹیکل کمپنیز ہی کرتی ہیں، پیچھے گرو یہی ہوتے ہیں سارے۔ تو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، سارے کا سارا فری ہے، حالانکہ فری نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آن لائن فری ملتی ہے، آپ سمجھتے ہیں فری ہے نا، لیکن وہ فری نہیں ہوتی، اس کی قیمت آپ خود ہوتے ہیں۔ تو جب ایک سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے تو ہم آپ کو سیدھے راستے کے اوپر استعمال کیوں نہ کریں، ایسے ڈائریکٹ اور آن لائن ڈائریکٹ میتھڈز دے کر کہ جن کو سیکھ کر آپ کی لرننگ بھی فاسٹ ہو جائے اور ارننگ بھی فاسٹ ہو جائے۔ آج کے اس ویبینار میں کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو ہماری کلاسز الحمدللہ لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید آج فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کر رہے ہوں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے نا آپ کو صرف ایک پلگ اینڈ پلے کی ضرورت ہے۔ آپ پلگ کریں گے پلے ہو جائے گا کام۔ اس میں اصل میں آئیڈیاز اور گولز ہیں، ایک گول اور ایک ٹارگٹ رکھیں، اس تک پہنچنے کے لیے ہم آئیڈیا آپ کو دیں گے۔ ٹیچر کا کام جو ہے وہ ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ سکھانا نہیں ہوتا، بلکہ گول کا تعین کر کے ڈیسٹینیشن بتا کر اور ڈائریکشن کے اوپر لگانا ہوتا ہے۔ آئیڈیا اور گول اور آئیڈیا، یعنی ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گول اور ہدف اور ٹارگٹ بتائے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے فریم ورک بتا دے آپ کو۔ اسی لیے ہمارے اس کورس میں استاد کا کام صرف اور صرف میرا خیال ہے شاید 5 سے 10 منٹ ہے یا اس سے بھی کم۔ ہر بندہ استاد بن سکتا ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر۔ آپ ہمارے سارے ریکارڈڈ لیکچرز یوٹیوب پہ سن بھی سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان میں ہم کچھ شارٹ کورسز کروانا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سارے لوگ اس میں شریک ہوں۔ رمضان میں دیگر مصروفیات کے ساتھ تعلق بالقرآن کو اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم 3 میجر کورسز کے اوپر ابھی سے پلاننگ کریں۔ پہلا کورس ہے فہم القرآن تھرو پلگ اینڈ پلے، ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے۔ دوسرا کورس ہم کروانا چاہ رہے ہیں تجوید القرآن، تجوید القرآن کا کورس بھی ہم سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا ہم اس کے اوپر کروانا چاہ رہے ہیں شخصیت سازی کے اوپر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کچھ کورسز ہم کروانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم رمضان کا آغاز جب کریں تو اللہ کی توفیق کے ساتھ بہترین روحانی حالت کے اندر ہم کر سکیں۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ہم ان کورسز کو تھوڑا سا پلان کر لیتے ہیں۔
اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فہم القرآن کورس، جہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے فہم القرآن اور یہ باقی کورسز جو میں کرواؤں گا، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ کورسز جن لوگوں نے ہم سے کیے ہوئے ہیں وہ کروائیں، اس کا طریقہ میں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو کورس ہے فہم القرآن کا جو میں کروانا چاہ رہا ہوں، وہ کورس ہے جس میں اللہ کی توفیق سے علامات کے ذریعے ہم پڑھائیں گے، ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے، اور یہ بغیر گرامر کے ہوگا، وداؤٹ گرامر۔ اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ اس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ 25 اسباق ہم پڑھائیں گے۔ 25 اسباق پڑھنے سے آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ 70 to 90% لرننگ آپ کی ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی قرآن کی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اور یہ 25 اسباق ہم پڑھیں گے روزانہ 1 گھنٹہ دے کر۔ روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ دیں گے، 25 اسباق میں اللہ کی توفیق کے ساتھ علامات کے ذریعے بغیر گرامر کے آپ کو فرسٹ سمسٹر جو ہم نے 3 مہینے میں کروایا ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان میں جہاں اجر بڑھ جاتا ہے وہاں برکت بڑھ جاتی ہے، یہ والا کورس پورا ہو جائے۔ کب ہوگا یہ کورس؟ تو یہ انشاءاللہ ہم یہ سوشل میڈیا پہ ہم جب یہ ویڈیو لگا دیں گے تو اس کے نیچے ڈسکرپشن میں ہم اس کے لنک ڈال دیں گے رجسٹریشن کے، اس لیے میں نے ساتھ یہ والا ایرو دے دیا۔ تو تجوید القرآن کا کورس جو ہے ہمارا، وہ ہوگا اللہ کی توفیق کے ساتھ قواعد کی، تجوید کے قواعد اور قرآنی قاعدہ، ان 2 چیزوں پر اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کورس مشتمل ہوگا۔ اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ 25 اسباق ہوں گے، جن میں سے تقریباً 10 اسباق میں ہم تجوید کے قواعد پڑھا دیں گے، اور بقیہ اسباق جو ہے وہ قرآنی قاعدے پہ چلے جائیں گے، اور اس کا دورانیہ بھی یومیہ 1 گھنٹہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک انشاءاللہ جو آپ لوگ آلریڈی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے رجسٹریشن لنک، اور باقی لوگوں کو انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ ہماری ویڈیو ہوگی وہاں ڈسکرپشن میں یہ ہم ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ شخصیت سازی کے جو کورس ہم نے کروانے ہیں یہ رمضان سے پہلے، رمضان میں، تو اس سلسلے میں ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ ایک ویژن کا کورس پڑھائیں گے، ایفیکٹو لائف ویژن، اور دوسرا ہوگا ٹائم مینجمنٹ، اور تیسرا کورس بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے 25 اسباق پہ ہوگا، اور یومیہ 1 گھنٹہ۔ ایک رائے ہماری یہ ہے، لیکن اس میں تبدیلی ہم کریں گے تھوڑی سی آگے چل کے۔ تو فہم القرآن کورس جو میں کرواؤں گا انشاءاللہ وہ 1 گھنٹے کا کورس ہوگا، لیکن دن اور رات میں 3 دفعہ ہوگا یہ کورس۔ اس کی ٹائمنگز یہ ہوگی، پہلی کلاس ہوگی ہماری صبح 11:30 سے لے کے 12:30 بجے تک پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، پہلی کلاس اس کی ہوگی۔ یہی کلاس رپیٹ ہوگی شام کو 4:45 سے 4:45۔ وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم کہیں جاب کرتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، وہ یہی کلاس جوائن کر سکتے ہیں دوسرے ٹائم۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں دن کو بزی ہوتے ہیں، رات کو ایزی ہوتے ہیں، تو وہ رات کی یہ کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں 10:30 سے 11:30 آفٹر تراویح۔ یہ 3 کلاسز انشاءاللہ میں عبدالرحمن حفیظ کنڈکٹ کروں گا انشاءاللہ، اسی ڈائریکٹ میتھڈ کے تھرو، اور 25 اسباق پر مشتمل ہوگی یہ کلاس، اور انشاءاللہ بتوفیق اللہ و بفضل اللہ العظیم انشاءاللہ یہ 3 کلاسز انشاءاللہ میرے پاس ہوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں فہم القرآن کورس میں۔ آپ میں سے جنہوں نے فہم قرآن کورس مکمل کر لیا ہے یا ابھی کرنے والے ہیں، وہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ کورس کروائیں گے۔ یہ خاص بات ہے آج کے اس وقت۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابی ملے تو لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، لوگوں کو استعمال نہ کریں، اور سب سے بہترین لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دین اور دنیا دونوں دے کے جائیں۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہمارے ہاں یہ مس کنسیپشن سمجھ لیں یا مس انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں کہ جو دین کی طرف لوگ آتے ہیں وہ دنیا کو بھول جاتے ہیں، بعد میں پھر مانگتے رہتے ہیں، الا من رحم ربی۔
اور جو دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں وہ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور گالیاں نکالتے رہتے ہیں دین پہ کام کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا وہ کیا ہے؟ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ میدان چھوڑ دیتے ہیں پھر غلط لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا کا میدان چھوڑا، کافروں نے کنٹرول کر لی دنیا، اس حد تک کنٹرول کر لی کہ اب سارے نظام انہی کے پاس ہیں، ڈیسیژن پاور ان کے پاس ہے، ہم تو بس جو وہ دیتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم کیوں نہ آگے جائیں؟ جیوز دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے لیکن فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہے وہ کہ انہیں فائنانس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہونے کے بعد دنیا کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اور ہماری امت مسلمہ جو سب سے بہترین امت ہے، یہ مال کمانے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ تو آپ قرآن کے ذریعے تو دنیا کو عروج ملا تھا، تو قرآن کے ذریعے کیوں نہ ہم آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت آگے جائیں، نہ آپ کو مالی پریشانی کا سامنا ہو، نہ آپ کو علمی پریشانی کا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے تھے نا، علموا اولادکم القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء۔ آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں، قرآن آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا، دنیا و آخرت سب کچھ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، جو جیسا کہ میں نے خود پڑھ لکھ کے اسی سلسلے میں یا اسی فیلڈ میں کام کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اور اپنی نسلوں کو قرآن کے ساتھ قرآن بھی دے کے جاؤں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مینجمنٹ سسٹم دے کے جاؤں، ایک ایسا نظام دے کے جاؤں کہ جس میں محنت کا ثمرات آپ کو دینی دنیاوی دونوں ملے، اور آپ کوئی جاب کریں ہی نہ۔ سب سے بڑی جاب یہی ہے، آپ کو مالی پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، 15-20 سال لگاتے ہیں، تب جا کے کوئی 50,000 60,000 لاکھ روپے کمانے کے قابل بنتے ہیں نا۔ تو اس کورس میں آپ 25 دن سبق پڑھ لیں ہم سے، چند اور ٹریننگز ہیں ہماری، بزنس ٹریننگز بھی ہیں، UBM عبودیہ بزنس ماڈل، اور دیگر ٹریننگز ان کا بھی تذکرہ میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ، وہ کر لیں۔ اور ٹیکنیکل چیزیں جو ہے نا وہ بھی آن لائن آج کل اب سیکھنا آسان ہے، ہم آپ کو بھی سکھا دیں گے، اور آپ یہی کورس ہمارے پلیٹ فارم پہ کروائیں تو آپ کو جلدی فائدہ مل جائے گا۔ اپنا پلیٹ فارم بلڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری معاونت ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ ہمارے سے لیں۔ کہتے ہیں نا، جو جنگ لڑی جا چکی ہو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ہر جنگ لڑنی نہیں چاہیے۔ جو تجربات پہلے لوگ کر چکے ہیں وہ آپ نئے سرے سے نہ کریں، وہ ان سے سیکھیں۔ سارے تجربات خود نہیں کرتے عقل مند لوگ تجربہ شدہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، طریقہ کار یہ کریں گے، ہم پڑھانے کے شوقین اپنے اپنے گروپس میں اپنا نام لکھیں گے، یعنی آپ میں سے جو لوگ ہمارا بیچ کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن تھرو پلگ اینڈ پلے کا فرسٹ بیچ کمپلیٹ کر رہے ہیں ابھی، اور وہ پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں گے، اپنے اپنے گروپس میں اپنے نام لکھ دیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار وہی ہوگا، وہ فارمیٹ اس کا وہی ہوگا کہ جس نے ایک دفعہ نام لکھ لیا تو دوسرا کوئی لکھے گا تو اسی کو کاپی کر کے اپنا نام ایڈ کر دے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح کر کے ایک لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا کریں گے، ہم تدریسی فرائض سکھانے کے لیے 1 ماہ کی کلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو پڑھانے کی مزید ٹیکنیکس اور ان سیشنز کو مزید پختہ کرنے کے لیے ان اسباق کو 1 مہینے کا ایک سیشن پڑھائیں گے، 1 مہینے کا ٹریننگ دیں گے جو رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ تدریسی فرائض انشاءاللہ ہمارے اس جو ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے وہ سر صلاح الدین صاحب دیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے دوست، ہمارے بھائی وہ انشاءاللہ ہوں گے، اور انشاءاللہ میں بھی ساتھ ہوں گا، ہم دونوں مل کے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ میں ٹیکنیکل پوائنٹس کی طرف آ جاؤں گا جو ابھی میں اس کے بعد ڈسکس کرنے والا ہوں، میں آپ لوگوں کو وہ سکھاؤں گا۔ یعنی 1 مہینہ ہمارا بہت کرٹیکل ہے، رمضان سے پہلے 1 مہینہ ہمارا بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم 2 چیزیں اللہ کی توفیق سے آپ کو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو سبجیکٹ ٹریننگ، جو آپ کورس پڑھ چکے ہیں اس کی ٹریننگ سبجیکٹ ٹریننگ ہے، وہ سر صلاح الدین صاحب اور میں خود انشاءاللہ ہم دونوں موجود ہوں گے۔ سر صلاح الدین صاحب موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو خیر عطا فرمائے، بہت بڑا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں۔ وہاں باقی جو اس کے بعد ایک چیز آنے والی ہے ڈیٹا بیس، اس سے متعلق انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا اور ٹریننگ۔ وہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ بلکہ مثال تجوید بھی دیکھ لیں، پھر آخر میں ڈیٹا بیس پہ آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ کورس ہمارا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو تجوید کورس کا آج رات 8 بجے سے 8:30 سے لے کے 9:30 بجے تک آخری کلاس ہے، تجوید کورس کی آخری کلاس ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی توفیق کے ساتھ قاعدے کی پریکٹس شروع ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے جنہوں نے تجوید کورس مکمل کر لیا ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ کورس کروائیں، لیکن یہ وہی کورس کروا سکیں گے جو اس کو پڑھ کے کامیاب ہوں گے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ لوگوں کا ایگزام ہوگا، انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ لوگوں کا قاعدہ شروع ہو جائے گا، تو رمضان تک آپ لوگوں کا قاعدہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھانے کے قابل ہوں گے، وہ لوگ جو کورس پاس کریں گے۔ اس وقت ہمارے کورس میں اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، لیکن اس میں سے کون پاس کرتا ہے کون نہیں، جو پاس کرے گا ہماری کرائٹیریا کو میٹ کرے گا، ہم انشاءاللہ ان کو کلاسز کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، میں آپ کو ڈیٹا بیس کی طرف لے جانے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں۔ ہم سے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں اسٹوڈنٹ پرووائڈ کریں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا۔ کہتے ہیں پھر آپ کیا کریں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم آپ یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس دیں؟ یہ چھوٹی سی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو کتنے اسٹوڈنٹس دے سکتا ہوں؟ 10 12 15 دے سکتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ہم سے اسٹوڈنٹس نہ لیں، آپ ہم سے فریم ورک لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سمندر رکھے ہوتے ہیں کامیابیوں کے، اور آپ چند قطروں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیوں اسٹوڈنٹ مانگتے ہیں؟ اب دنیا بدل گئی ہے نا، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گم ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ یہ بہت عرصہ ہو گیا، یہ باتیں بہت پرانی ہو گئیں۔ آن لائن ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں، ایک جو ہے وہ آپ کالنگ سینٹر بنائیں، لوگوں کو کالز کریں، لوگوں کو منتیں کریں، لوگوں کی گالیاں بھی کھائیں، پھر قرآن طرف لے کے آئیں۔ یہ سب کچھ چیزیں پرانی ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں ٹیکسی اور رکشے ختم ہو گئے، اب اوبر اور کریم آ گئے۔ اب کوئی بڑی بات سوچیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو جنت تو جنت الفردوس مانگو۔ یہ چھوٹی سی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی وسعت کے مطابق مانگو۔ تو میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ لوگ اس غرض سے کبھی ہماری کلاسز نہ اٹینڈ کیجیے گا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی اسٹوڈنٹس ملیں گے ہم پڑھائیں گے، ایسا نہیں۔ ہم بڑے ویژن پہ کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور بڑے کام کر سکیں اور ہمارے ساتھ مل کے کر سکیں، ہمارے علاوہ کر سکیں، ہم دنیا میں ہوں تب بھی محبت پیار سے مل جل کے کریں۔ ہم دنیا سے جلدی جانے والے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جاری رکھیں، صدقہ جاریہ کے طور پہ نیکیوں کا سلسلہ ہمیں دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں نا ہم آپ کو 2 چیزوں کی ٹریننگ دیں گے۔ ہمارا اسٹاف الحمدللہ ان چیزوں سے گزرا ہوا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ گزرے ہوئے۔ ایک ہوتی ہے سسٹم کی ٹریننگ، ایک ہوتی ہے سبجیکٹ کی ٹریننگ۔ سبجیکٹ کی ٹریننگ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ تجوید ہے، قاعدہ ہے، انڈرسٹینڈ ہے، ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے بہت ایزیسٹ وے میں، بہت آسان انداز کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ چیزیں آن لائن آپ کی موبائل ڈیوائس پہ آپ کے گھر تک فراہم کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو اس چیز کو مارکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے نا، کہتے ہیں آپ کی پروڈکٹ لوگوں تک جو پہنچتی ہے نا اس میں 20% آپ کی پروڈکٹ کا رول ہوتا ہے اور 80% مارکیٹ کا رول ہوتا ہے، مارکیٹنگ کا رول ہوتا ہے۔ آپ کی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے 80% جو حصہ ہوتا ہے نا وہ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے۔ لیکن مارکیٹنگ سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ مارکیٹنگ سے پہلے اصل ہمارے ہاں مارکیٹنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ، پیڈ مارکیٹنگ، فیس بک اور ان چیزوں کے اوپر مارکیٹنگ لوگ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی پرانی ہوئی یا پرانی نہیں ہوئی تو کم از کم لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زبردست مارکیٹنگ آپ تھرو کوالٹی کرتے ہیں اتنی بہترین مارکیٹ آپ تھرو کوالٹی نہیں کر سکتے۔ یعنی پوسٹیں بنا کے شیئر کرنا، فیس بک کو پیسے دینا، ان چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ کوئی افیکٹو وے نہیں ہے آپ کی مارکیٹنگ کے لیے۔ آپ تھرو کوالٹی اپنے آپ کو اتنا منوائیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس کے لیے کیا ہے, آپ کے پاس سسٹمز بہت اچھے بنے چاہیے. برکت اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سسٹمیٹکلی کام کر رہے ہوں اور آپ کا کام آگے نہ بڑھے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ پھیل جاتی ہے. دیکھیں نا, یہ لیپ ٹاپ, یہ گیجٹس, یہ انٹرنیٹ, یہ سوشل میڈیا لوگوں کے فائدے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی چیزیں ہم تک پہنچا دی. تو کیا مسلمان اگر ایسی چیزیں بنائیں یا اس سے بہتر بنائیں تو آگے دنیا تک نہیں پہنچ سکتی؟ إِن يَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں, تمہیں بھی آتی ہیں, لیکن انہیں تکلیفیں آتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تمہیں آتی ہے تکلیف تو تمہیں اجر بھی تو ملتا ہے. تو ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے سے اور جلدی سے آپ اپنے کاموں کو مارکیٹ کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں بغیر کسی سے کچھ لیے یا بغیر کسی کے سہارے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں اپنے ہی سہارے چلنا سیکھو, دوسروں کے کندھوں پہ جنازے اٹھا کرتے. اس سلسلے میں آپ کو ڈیٹا بیس پہ آسان پلیٹ فارم فراہم کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں کام کرنے کا آسان اور تیز ترین پلیٹ فارم. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے کاموں کو سمارٹ کر سکتے ہیں. سمارٹ ورکنگ جس کو نہیں کہتے وہ کر سکتے ہیں. یعنی پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ نے کام شروع کیا اور کام سے متعلق اتنے بندے آپ نے ہائر کیے رکھ لیے. اب وقت یہ آ چکا ہے کہ آپ کو کام بڑھانے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہوگی, یعنی مصنوعی ذہانت کی. اور مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہے. تو آئیے جی آپ کو ہم لیے چلتے ہیں کسی اور طرف. آج یہ دیکھیں جی, بلکہ یہ نہیں, ایک منٹ میں اس کو ذرا کھول لوں. آپ یہاں ہیں جی, وہ آپ کے سامنے گوگل اوپن ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں, بہت ڈیٹیل میں نہیں سمجھا سکوں گا. یہ ہمارا ڈیٹا بیس ہے جس کے اوپر کلاسز ہماری چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا طریقہ کار ہے, آپ سبجیکٹ ٹریننگ ہمارے سے لے لیں گے. سبجیکٹ ٹریننگ کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ آپ کو پلیٹ فارم چاہیے پڑھانے کے لیے. ہمارے ہاں پلیٹ فارم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ گروپ بنا لیے, ٹیلی گرام گروپس بنا لیے, اس میں کنورسیشن کر لیں, لنک سینڈ کر دیے, زوم کا لنک ہو گیا, زوم پہ آگے. یہ طریقے افیکٹو ضرور ہیں, لیکن اس سے بھی دنیا آگے جا چکی ہے. آپ انڈیویجول کلاسز کیوں لیتے ہیں, آپ اس سے بہتر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایڈمیشن اوپن کی, یعنی آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو یہ صورتحال ہم آپ کو دیں گے کہ آپ ایڈمیشن اوپن کریں گے, ایک لنک ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے, وہ آپ یہاں جائیں گے تو اس لنک پہ لوگ کلک کریں گے تو انرولمنٹ شروع ہو جائے گی. یہ دیکھیں, یہ سب لوگ انڈرسٹینڈنگ والے اور مختلف لوگ جو ہے نا, یہ کلاسز آپ دیکھیں کہ یہ مثالی تجوید کلاس کی بھی ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ کلاسز کی بھی جو ہے نا, یہ رجسٹریشن ہوئی بھی ہے ساری. جب آپ کے پاس یہ سارے کے سارے لوگ رجسٹریشن کلوز ہو جائے گی, آپ یہاں سیو اینڈ انرول کریں گے تو یہ سارے لوگوں کو ڈیٹا بیس آٹومیٹکلی ایک ای میل بھیج دے گا. جب یہ ای میل بھیج دے گا پھر آپ آ جائیں گے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کے, بلکہ یہاں پہ آپ آئیں گے, اس سے پہلے یہ یہاں پہ آپ آ جائیں گے ایکڈیمک میں, اور یہاں پہ کلاس بنائیں گے. میں آپ کو اس کے بالکل اندر جا کے نہیں بتا رہا ڈیٹیل میں, اس لیے کہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. یہاں جائیں گے, کلاس بنائیں گے پہلے, جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ادھر بنائی, دیکھیں مثالی تجوید قرآن کلاس انڈرسٹینڈ قرآن پلگ اینڈ پلے, یہ آپ کلاس بنا لیں گے. پھر اس کے آپ سیکشنز بنا لیں گے. ٹھیک ہے, اس سیکشن میں کیا ہے, کلاس کریٹ کریں گے, سیکشن کریٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ جا کے اسٹاف سسٹم کے اندر جائیں گے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹاف یعنی اپنا اسٹاف کی ڈیٹیل انٹر کریں گے اور اس کی پوری پروفائل کریٹ کریں گے آپ. اوکے,
اس کے بعد آپ کیا کریں گے، جائیں گے، جب آپ کے پاس لوگ انرول ہو جائیں گے پھر آپ جائیں گے اسٹوڈنٹ ڈیٹیل کے اندر، پھر آپ جا کے سلیکٹ کریں گے کون سی کلاس ہے، مثال تجوید القرآن کلاس یا اس کو انڈرسٹینڈ قرآن کلاس پہ جائیں، یہ کتنے بیچز ہیں، یہ سب بیچز پہ رجسٹریشن ہماری ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ مثال طور پہ بیچ نمبر 16 پہ جاتے ہیں، آپ یہاں سے اس کو نکالیں تو آپ کے سامنے جتنے لوگوں نے رجسٹریشن کرائی تھی وہ ساری آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جاتے ہیں کلاس لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر، تو اب آپ جائیں گے کلاس لینے کے لیے، تو یہ زوم کلاسز کے لنکس یہاں پہ ڈلے ہوتے ہیں، لائیو کلاس لیں گے، ٹھیک ہے، لائیو کلاس رپورٹ آپ نکالیں گے۔ لائیو کلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے زوم اوپن کر کے کلاس کریٹ کر کے اس کا لنک لے کر سوشل میڈیا پہ یا اپنے گروپس میں نہیں بھیجنا، بلکہ آپ نے ادھر ہی سے کلاس، لائیو کلاس پہ ادھر جائیں گے اور یہاں آپ نے کلاس بنائی ہوئی ہوگی، ایڈ کریں گے نا یہاں پہ، تو یہ کلاس آپ کریٹ کر لیں گے ساری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہیں پہ آپ کی کلاس کی ڈیٹیل آ رہی ہوگی کہ میری فلاں کلاس کتنے بجے کون لے رہا ہے، کیا کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کوئی میٹنگ کرنی ہے وہ یہاں سے کر لیں گے، آپ کی کلاس مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس پہ کلک کریں گے جا کے تو آپ کو یہ خود بخود ڈیٹا بیس اٹھا کے دے دے گا کہ آپ کے اٹینڈیز کتنے تھے اور کتنے لوگوں نے کلاس لی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کہ نو ریکارڈ فاؤنڈ، کیونکہ ہماری ابھی کلاس تو اس کے اوپر نہیں ہوئی، تو یہ آپ کو سارا ریکارڈ یہاں پہ آپ کو دے دیں۔ اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں اس میں، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، تو آپ اس کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس لگاتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ آپ یہاں جائیں گے اور آپ کو مینولی کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ مثال تو انڈرسٹینڈ قرآن کلاس پہ جاتے ہیں تو اس میں کوئی بیچ سلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ اٹینڈنس آپ نے لگانی ہے، تو یہ سارے پریزنٹ مارک ہوئے ہوتے ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے پریزنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، یہاں سے آپ اس کو سیو اٹینڈنس کر لیں گے، ادروائز آپ دیکھ لیں گے یہ کتنے لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے نا آپ کے پاس، اگر کوئی ابسینٹ ہے تو اس کو یوں کر دیں، وہ ختم ہو جائے گا، کوئی لیٹ آیا تو وہ یوں کر دیں، بس اس کو ہاف ڈے ہے تو وہ یوں کر دیں اس کو، بس اس طرح کر کے آپ اس کو یہاں سے سیو کریں گے، ساری ہر روز کی اٹینڈنس پوری مہینے کی آپ کے پاس تیار مال آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، آٹومیٹک کام ہے سارے کا سارا، تیار مال آپ کو ملے گا۔ اب آپ اس طرح کر کے پورا مہینہ گزارتے ہیں، آپ کے پاس جو فیس آتی ہے اس کی بھی رپورٹ، اٹینڈنس رپورٹ، پروگرس رپورٹ، آپ اس کے اندر ایگزام کریٹ کر سکتے ہیں، ہوم ورک اگر آپ نے دینا ہے تو دیکھیں نا آپ ہوم ورک دے سکتے ہیں، سارا کچھ۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ رپورٹ نکالنا چاہتے ہیں اور کیا کریں گے، آپ اسٹوڈنٹ انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں تو ایک کلک کے اوپر آپ کو پورا PDF دے دے گا، ایکسل دے دے گا، CSV فائل دے دے گا، فائنانس، اٹینڈنس، آپ اٹینڈنس ریکارڈ کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اٹینڈنس اگر آپ نے لینی ہے تو کس کی لینی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ اٹینڈنس یہ نہیں آ رہی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اٹینڈنس رپورٹ نکالنی ہے یا اٹینڈنس جو ہے نا یہ نکالنا ہے آپ نے، کوئی بھی آپ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، پھر یہ آپ کو آگے جا کے دے گا کس کلاس کے نکالنی ہے، یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، اللہ کی، اس کے بعد کیا ہوگا، اب آ جاتے ہیں کہ 1 مہینے کا کورس تھا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اب آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، تو ہر بندے کا نام لکھ کر اس میں سرٹیفکیٹ بنا کر اس کو بھیجنا ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ ادھر آئیں گے، آپ یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ جنریٹ ID کارڈ، لوگ آئیں گے اپنا سرٹیفکیٹ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کس کلاس سے، مثلا میں ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے روم میں گیا، یعنی یہاں اپنے اکیڈمی کی طرف سے جو روم آپ کو دیا جائے گا اس میں گئے، آپ کی کون سی کلاس ہے، یہ میری مثالی تجوید قرآن کلاس ہے، آپ کا بیچ کون سا ہے، فرسٹ ہے، یہاں سے نکالیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں نا یہاں پہ بنے ہوئے نہیں، ابھی کورس مکمل نہیں ہوا، اب آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ سرٹیفکیٹ اپنا نام دیں گے، سرٹیفکیٹ بن کے آپ کے سامنے ادھر ہی آ جائے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، جا کے اس کو کسی اچھے جو ہے وہ ہارڈ کاپی کے اوپر اس کی ایک وہاں سے کاپی نکال سکتے ہیں، ہر چیز A to Z ہر چیز بنی ہوئی یہاں موجود ہے۔ اب آپ بنی ہوئی چیز کے اوپر ایک کلاس کریٹ کر کے اپنا سیٹ اپ چلانا چاہتے ہیں یا مینولی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو کہیں گے کہ آپ اس سیٹ اپ کے اوپر آئیں، اس سیٹ اپ کے اوپر، اس سیٹ اپ کا مطلب یہ نہیں کہ میرا بنایا بھائی ہے، اس کا مطلب دنیا پوری اب اس کے اوپر ہے، جس طرح بلڈنگ بنتی ہے نا، ایک بہت بڑی بلڈنگ آپ نے بنائی، اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنا دیے، ایگزامینیشن اور ہے،
اور ایکڈیمک بلاگ اس کا اور ہے، اس کا ٹیچر سٹاف، ٹیچر اور پتہ نہیں فلاں 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 مختلف ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں نا. اب وہ سارے کے سارے اسمارٹ ورکنگ کے اوپر آ گئے. ہارڈ ورکنگ کے بجائے، فزیکل کاموں کے بجائے آن لائن کاموں کی طرف دنیا آ گئی ہے. اور وہاں پر اگر آپ کو 50 لوگ کام کرنے والے مل گئے، یہاں ہو سکتا ہے کہ 2 بندے یہ سارا سیٹ اپ آپ کا چلا رہے ہیں. پرانے والے وقتوں میں اس کام کے وجہ اتنی امپرومنٹ ہونے والی ہے، اس کی وجہ سے لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید انسان کی ضرورت درمیان سے ختم ہو جائے. سارا کچھ اس کے اوپر، اس میں سارا ہم اس میں آپ لوگوں کو، اگر آپ سبجیکٹ پہ گرپ رکھتے ہیں، آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے اور آپ کو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور اس کے تو مائنر سے چارجز ہوتے ہیں ہمارے، ایسے اتنے مائنر سے چارجز کی جس کی وجہ سے بس گاڑی چلتی ہے. اور مائنر سے چارجز لینے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایسا میتھڈ سکھا دیں گے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی اچھی خاصی ارننگ کر سکیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے بولیں گے کہ آپ لاکھوں روپے لگانے کے بجائے ہمارے اس پلیٹ فارم کو یوز کر لیں. تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ کو اس سارے کورس کو پڑھائیں گے بھی، آپ کو پڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیں گے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آپ کو اس کام میں آگے جانے کے لیے آپ کو ٹریننگز بھی دیں گے، آپ کو ویژن بھی ڈیزائن کر کے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آپ کو کیا کریں گے، یہ ٹریننگ دے دیں گے، افیکٹو ٹائم مینجمنٹ ورک شاپ، افیکٹو لائف ویژن ورک شاپس، اور اس کے ساتھ سلیپ مینجمنٹ ورک شاپ. یہ ہماری تعمیر شخصیت کورس ہے، یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یہ والا کورس اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم رمضان سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں. یا رمضان میں چونکہ ٹائم نہیں ہوگا، تو رمضان سے پہلے اگر آپ اپنا ایک اچھا سا ویژن بنا کے، اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے دن کے 12 گھنٹوں کو مینیج کرنا، اور سلیپ مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے رات کو مینیج کرنا. جن کی راتیں منظم ہوتی ہیں ان کے دن منظم ہوتے ہیں، لیکن ان کی راتیں منظم ہوتی ہیں، ان کے دن منظم ہوتے ہیں جو کسی بڑے ویژن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. تو یہ سارا سیٹ اپ انشاءاللہ بتائیں گے. تو انشاءاللہ یہ والی کورسز ہے نا تعمیر شخصیت، یہ رمضان سے پہلے تینوں کورس ہو جائیں گے. اس کا جلد انشاءاللہ اعلان کر دیں گے، اور ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کا لنک ڈال دیں گے رجسٹریشن کا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے جو میں نے رکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لیے آسان پلیٹ فارم مہیا کرنا، ایزی اینڈ افیکٹو، آسان پلیٹ فارم آپ کو مہیا کرنا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے کام بہت آسان ہو جائیں، اور آپ ان کاموں کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ بھی کریں، تیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. ٹھیک ہے؟ اور اب اس سلسلے میں میری بات تقریباً مکمل ہے. آخری بات میں آپ سے کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ کام سیکھنا چاہتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو ہم کیا کریں گے، ان کو ہم یہ والی ٹریننگ پوری دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ انڈرسٹینڈ قرآن تھرو پلگ اینڈ پلے، یہ والا سارا مکمل کورس اللہ کی توفیق سے ہم ان کو کروائیں گے. 1 مہینے کا یہ کورس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کا جو ہمارا کورس ہے، وہ جو لوگ کر چکے ہیں ان میں سے کوئی پڑھانا چاہتے ہیں ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اور جو یہ ڈیٹا بیس کی ٹریننگ بھی ہم انشاءاللہ میں چند دن تک شروع کر رہا ہوں، تاکہ آپ سبجیکٹ ٹریننگ اور سسٹم کی ٹریننگ دونوں کے اوپر اچھی آپ کی گریپ آ جائیں، اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر آ جائیں. جو کام آپ نے مہینے میں کرنا ہوتا ہے وہ کام آپ کا یہ ہفتے میں کر کے آپ کو دے گے. جو کام آپ نے دن میں 8 گھنٹے میں کرنا ہے تو یہ ڈیٹا بیس کے تھرو آپ وہ سیکنڈس میں کر سکتے ہیں، منٹوں میں کر سکتے ہیں. وہ کام بس آپ کلک کریں گے، آپ کی ہر چیز بننا شروع ہو جائے گی. البتہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو آنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے نا 2-1 گھنٹے نکال لیں ڈیلی کے. ہم آپ کو یہ دونوں چیز سکھا دیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے آلریڈی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مزید معلومات اگر چاہیے ہوگی تو وہ ٹیلی گرام گروپس پہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی. جو لوگ آج ہمارے مہمان ہیں تو ان کو اگر ہماری معلومات چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے نمبرز ہیں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میری فیس بک ہے، یہ میرا ٹیلی گرام ہے. ٹیلی گرام کے اوپر میں آپ کو زیادہ بہتر انداز سے دے سکوں گا کیونکہ وہاں چیز بنی پڑی ہے. ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ہمارا پلگ اینڈ پلے کورس بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب اور جی میل اور ٹیلی گرام کا ہمارا ایڈریس ایک ہی ہے، باقی ہمارا نمبر ہے. تو آخر میں آپ سب اسٹوڈنٹس کا، پارٹیسپینٹس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہماری ٹوٹی ٹوٹی باتیں سنی. اب آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر حاضر ہیں چند منٹ کے لیے.
میں آپ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں انڈرسٹینڈ قرآن ریاض سعودی عرب کے اپنے بھائیوں کا، جنہوں نے ہمیں آج اپنے اس ویبینار کے لیے اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں صفی ارمان بھائی کا، اور اس کے علاوہ باقی بھائیوں کا۔ ان کے مجھے میسج تو آئے ہیں، میری بات چیت تو ہوئی ہے، لیکن مجھے نام ان کے یاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں آپ کے کچھ کورسز دیکھتا رہتا ہوں، تو صفی ارمان میرے چھوٹے بھائی ہیں، تو انشاءاللہ اب سے قرآن پاک کی وساطت سے ایک اچھا تعلق قائم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم مل جل کے کریں گے۔ مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ریاض میں اور دیگر جگہوں پہ بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ قرآن کا۔ تو انشاءاللہ ہم سے جتنا بھی ہو سکا ہم چاہیں گے بلکہ اس خدمت میں آپ ہمیں بھی شامل کریں، تاکہ مل جل کے خدمت قرآن کر سکیں اور ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہم مہیا کر کے دیں۔ مجھے 10 سال لگے ہیں یہ کام سیکھنے اور سکھانے میں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقریباً 50,000 کے قریب جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس میرے سے یہ کورس کر کے گئے نا، رجسٹرڈ 50,000 میرے پاس اس وقت ڈیٹا ان کا موجود ہے 10 سالوں کے اندر۔ تو جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، اور جہاں پہ یہ ریاض کا سیٹ اپ ہے تو یہ ہم سے زیادہ بڑے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہم ان سے سیکھیں گے بھی، ہمیں سیکھنے کا موقع بھی دیں۔ تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ بہت زیادہ شکریہ آپ سب کا۔ تو یہ بہت روحانی سیشن تھا آج کا، کیونکہ رمضان سے متعلق تھا، تو آپ سارے اس میں شریک ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے بھی مالی مفاد کے لیے کسی آدمی کو کبھی پریشان نہیں کرتے۔ جو جیسے آتا ہے سیکھے، پڑھے، قرآن ہے، یہ سیٹ اپ سیکھنے کے بعد لاکھوں روپے کمانے کا ایک بزنس شروع کریں، اس میں بھی ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی آئے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی آئے، سارا کچھ انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے آپ کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ بنے، اور قبر اور قیامت میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ مزید ٹریننگز کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم گروپس میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی، اب آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو جو طریقہ کار ہے ہمارا کہ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ میسج نہ کیجیے گا یا چیٹ نہ کیجیے گا، میں چیٹ نہیں دیکھ پاؤں گا، یا کچھ لوگوں نے کی بھی ہے۔ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، میں مائک الاؤ کرتا ہوں، پھر میں نام لوں گا، پھر آپ بولیے گا، بات کیجیے گا۔ ایک منٹ یہاں سے، بلکہ مجھے اس کی